چوہدری صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ بڑی ڈیوائیڈڈ نظر آ رہی ہے، اور اس کا اثر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر ایک بیانیہ آنا چاہیے تھا، دو بیانیے سامنے آ رہے ہیں اور اس کے بعد کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس کا ایفیکٹ پارٹی پر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کے اندر نا فی الحال پارٹیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابھی آپ نے پیپلز پارٹی نون لیگ کی بات کی ہے، پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی، پی ٹی آئی کی، تینوں کی اس وقت کوئی ایز سچ امپورٹنس نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی سیاست ہے وہ جن دو پٹڑیوں میں منقسم ہے، اس میں ایک پٹڑی کے اوپر تو اسٹیبلشمنٹ اپنی کوئرسو پاور کی وجہ سے چل رہی ہے، اور دوسری جو ہے وہ پولیٹیکل پاور عمران خان کے پاس ہے۔ یہ جو دو طاقتیں جو اس وقت پاکستان میں، یہ ٹرین پاکستان کی جن کے اوپر چل رہی ہے، اس میں باقی کسی کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں ہے۔ عمران خان نے جو ایک پی ٹی آئی کے اندر جو ماڈل لیڈرشپ کا لگایا، جو بنیادی طور کے اوپر تو وہی تھا جو بزدار کی صورت میں انہوں نے پنجاب پہ لگایا تھا، یہ بزدار ماڈل ہے جو تحریک انصاف کے اوپر لگایا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو پی ٹی آئی ہے اس کا نقصان خان صاحب کو یہ ہے کہ وہ کسی پوزیشن میں نہیں ہے ان کی کوئی مدد کرنے کے، اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ تمام پالیٹکس جو ہے وہ عمران خان ہی کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے، اور جب تک وہ کچھ نہ چاہے تو کچھ ہوتا نہیں ہے، کوئی ہیلپ، کوئی پالیسی، کوئی نیریٹو، کوئی کچھ جو ہے وہ ان کے بغیر پاکستان میں چلتا نہیں ہے۔ اس لیے یہ پی ٹی آئی کے اندر کی جو ٹسل ہے یا چیزیں ہیں، وہ ایسے ایک میڈیا کے لیے، جس طرح سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ٹسل ایک میڈیا کے لیے تو چلیں پروگرام چلانے کے لیے ہے، لیکن اس کی کوئی سبسٹینٹیو اہمیت نہیں ہے، اسی طرح سے پی ٹی آئی کی جو گروپ بندی ہے یا چیزیں ہیں، اس کی ایک میڈیا کے چسکے کے لیے تو اہمیت ہے، بٹ اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن چوہدری صاحب، خان صاحب ڈائریکٹ تو کمیونیکیٹ نہیں کر رہے نا، وہ تو لوگوں کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اب جو آپ کے کارکن ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کس کی بات سنیں، کس کی بات پر عمل کریں؟ علیمہ خان کی کریں، گنڈا پور کی کریں؟ ان کی آپس میں ٹسل چل رہی ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹیرینز بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی آپس میں صلح کروا دی جائے۔ آپ کو لگتا ہے صلح ہو جائے گی، اس سے معاملات کچھ بہتر ہوں گے پارٹی کے؟ دیکھیے، جب میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ پی ٹی آئی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو پھر جو پی ٹی آئی لوگ ہیں، علی امین گنڈا پور کے باشمول، ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ لوگ عمران خان کے خاندان کے ساتھ جڑتے ہیں، وہ چاہے ان کے بیٹے ہوں، وہ نہیں ہیں تو پھر ان کی بہنیں ہیں۔ علیمہ خان ہی کی بات کو عمران خان کی بات سمجھا جاتا ہے۔ میرا نہیں خیال کوئی بھی علی امین گنڈا پور کی بات کو عمران خان کی بات سمجھتا ہے، یا سلمان راجہ کی، یا گوہر کی، یا علی ظفر کی کسی بھی بات کی کوئی اہمیت ہے۔ ایسے علیمہ خان اور ان کی بہنیں ہیں جن کی بات کو عمران خان کی بات سمجھا جاتا ہے، اور لوگ اسی لیے ان کے ساتھ جڑتے ہیں، کسی تیسرے آدمی کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ نہیں جڑتے۔ لیکن چوہدری صاحب، علی امین گنڈا پور کو تو عمران خان کا اعتماد حاصل ہے، تبھی تو وہ اس نشست پر موجود ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی ہیں وہ۔ نہیں، ان کو حاصل تھا، اب تو حاصل نہیں ہے۔ اب تو علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ عمران خان کی جو خواہش ہے اس کے خلاف وہ وزیر اعلیٰ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے نا، علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ عمران خان کو کوئی ریلیف دلا سکیں گے، وہ اسٹیبلشمنٹ میں، پی ٹی آئی میں فاصلے کم کر سکیں گے۔ انہوں نے اپنی کوشش کی ہوگی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ان کی جو پاپولیرٹی ہے ود ان پروونس وہ بڑی افیکٹ ہوئی ہے، عمران خان کے نزدیک ان کی پوزیشن بڑی افیکٹ ہوئی ہے، وہ ان کی کوئی ایفیکیسی تو نہیں رہ گئی۔ تو اگر ان کی پوزیشن متاثر ہوئی ہے علی امین گنڈا پور کی، تو کیا آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ہٹا دیا جائے، یا ہٹانے کے حوالے سے احکامات ہوں کہ جی اب آپ وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکتے، کسی اور کو لے کر آیا جائے آگے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے عمران خان تو کافی واضح طور کے اوپر یہ بات جو ہے وہ آلموسٹ کر چکے ہیں۔ دا اونلی پرابلم از وہ چیف منسٹر ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، اختیار ہیں، ان کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اصل بات جس کے اوپر جو ان کا مخالف گروپ ہے پی ٹی آئی میں، جو بھی کنونس نہیں کر سکا خان صاحب کو، وہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ساتھ مل کے حکومت بنائی جائے۔ اگر وہ اس پہ کنونس کر لیتے ہیں خان صاحب کو، تو پھر تو علی امین گنڈا پور صاحب کا رہنا مشکل ہو جائے گا، اور الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے کہ بات ادھر ہی جائے گی، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ
یہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے ہی وہاں پہ تبدیلی آئے گی، اگر آ سکتی ہے. ان کے بغیر آنا مشکل ہے، کیونکہ پھر علی امین گنڈا پور ظاہر ہے بڑے اچھے پولیٹیشین ہیں، وہ مینج کر لیں گے لوگوں کو. اختیار ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں، یہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں. چیف منسٹر کو ہٹانا کافی مشکل کام ہے. اچھا، اگر خالصتاً ہم کے پی کی بات کی جائے تو وہاں کی جو لیڈرشپ ہے اس کے درمیان بھی آپس میں تنازع چل رہا ہے، یہ سر کہاں تک جائے گا؟ وہ تنازع تو چل رہا ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو لوکل ہے. وہ پرویز خٹک صاحب کے دور سے پی ٹی آئی کے اندر گروپنگ ہے کے پی میں، وہی گروپنگ جو ہیں وہ آگے چلتی جا رہی ہیں، وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اور ان کے درمیان کوئی ایسا علی امین کو چاہیے تھا کہ ایک دفعہ جب وہ چیف منسٹر بن گئے تھے تو جو گریٹر کاز تھا عمران خان کو باہر لانے کا، اس پہ فوکس کرتے. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اپنی جو لوکل دھڑے بندی ہے اس کو اگنور نہیں کیا، اس کو بڑھاتے گئے، جس کے نتیجے میں یہ جو آپ کو اختلافات ہیں یہ زیادہ بڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا چودھری صاحب، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جیل سے بھی کچھ احکامات آئے ہیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں نئے قاعدے حزب اختلاف کے تقرر کیا جائے، اور اس کے لیے جو نام سامنے آئے ہیں وہ محمود خان اچکزئی ہیں قومی اسمبلی کے لیے اور علامہ ناصر عباس ہیں سینٹ کے لیے. تو غیر پی ٹی آئی اراکین کو اپوزیشن لیڈر مقرر کرنے کا جو حکم سامنے آیا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ ڈیسیژن ٹھیک ہوگا؟ یہ بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے اوپر تو عمران خان کا جو نو کانفیڈنس ہے اس کا اظہار ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی عمران خان کے اس انالیسس سے اختلاف نہیں کرے گا کہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ ہے اس میں تو کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان عہدوں کے اوپر. پہلے بھی آپ نے دیکھا شبلی فراز، عمر ایوب رہے ہیں اور وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں، ان عہدوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے. اور اب تو بالکل ہی کوئی آدمی نہیں ہے پی ٹی آئی میں جو کہ کوئی اس طرف جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا کر سکتا. اب فی الحال تو جو اس کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کتنی بڑی وفاقی جماعت جو ہے اس کو اپنے سائڈ لائن کر دیا، کیڈر تباہ کر دیا، اور اس کے نتیجے میں اب فرینکلی پیچھے بندے کوئی نہیں بچا کہ جس کو وہ کچھ بنا سکیں، کر سکیں. اور ایک قوم پرست رہنما اور ایک فرقہ وارانہ لیڈرشپ جو ہے اس کو اب مین اسٹریم کرنا پڑا پی ٹی آئی کو، جو پاکستان کے لیے تو اچھا نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ پاکستان کے لیے تو کوئی سوچ نہیں رہا. سو عمران خان کے پاس لیکن سر پارٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ عمر ایوب ہوں یا شبلی فراز ہوں، ان کو آنے والے دنوں میں بہت جلد کوئی عدالتی ریلیف مل سکتا ہے. تو پھر اتنی جلد بازی کس چیز کی ہے؟ نہیں، وہ تو میرا خیال ہے عمران خان نے دونوں کو دیکھ لیا ہے نا جی، اور دونوں کے بارے میں عمران خان کا خیال یہی ہے کہ وہ بہت نااہل ہیں اور وہ نہیں چلا سکے، اور اسی لیے ان کو تبدیلی کا فیصلہ کیا. ورنہ تو لاجیکل تو یہی تھا کہ ان کا انتظار کر لیا جاتا عدالت کا. لیکن عمران خان نہیں چاہتے کہ وہ اپنی جگہوں پہ کنٹینیو کرے، اور صحیح نہیں چاہتے. کیونکہ دیکھیں نا انہوں نے شبلی فراز نے، عمر ایوب نے، ان لوگوں نے پارٹی کو بالکل ہی ہاسٹیج بنا دیا ہے. اور انفارچونیٹلی جس قسم کی ڈیسیژن میکنگ انہوں نے کی اس کے نتیجے میں پارٹی کو تو بہت نقصان پہنچا، عمران خان کو بڑا نقصان پہنچا. اور اس وقت تو پارٹی میں کوئی ایسا نہیں ہے، پھر جو لوگ ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں. لہٰذا عمران خان نے بہتر سمجھا کہ پی ٹی آئی کے بجائے پی ٹی آئی سے باہر دیکھا جائے. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ خبریں تو یہ کہ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے بعد عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور شفٹ کر دیا جائے گا، مکمل طور پر قید تنہائی میں ڈال دیا جائے گا، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں. تو ایسے میں پھر جب کانٹیکٹ ہی کسی سے نہیں ہوگا تو پھر سیاسی فیصلے کون کرے گا؟ کانٹیکٹ بہنوں سے تو رہے گا، فیملی سے تو کانٹیکٹ رہے گا نا. آپ جہاں پہ بھی ہوں، قتل کا جو مجرم ہے اس کو بھی آپ الاؤ تو کرتے ہیں نا میٹنگ. اس طرح سے میٹنگ سے تو 100% ڈینائل جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا. اب نیریٹو تو، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا حکومت کو. عمران خان کو اگر 65% لوگوں نے ووٹ دیا تھا 8 فروری کو، آج 75% لوگ عمران خان کے ساتھ. سو عمران خان کو جتنا آپ ظلم کریں گے، جتنا وہ جو سینٹیمنٹ ہے وہ چینج نہیں ہو پا رہا. حکومت کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور اس پہ کوئی جو ہے وہ چینجز جو ہے وہ نہیں آ پا رہے. اچھا چوہدری صاحب، آپ کچھ بات کر لیتے ہیں ملکی سیاست کے حوالے سے بھی. ابھی آپ نے جیسے بھی ذکر بھی کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا، تو یہ آپس میں کافی جھگڑا ان کا چل رہا ہے، اور روز پریس کانفرنسز اور بیانات چل رہے ہیں، بڑے بھی میدان میں آ چکے ہیں. آپ کو یاد ہے نا جب یہ اتحادی حکومت بنی تھی، بڑے لوگوں نے کہا تھا یہ زبردستی کی شادی ہے اور یہ نہیں چل سکتی.
آپ کو لگتا ہے یہ واقعی اتنے حالات خراب ہیں یا پھر یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے؟ لیکن دونوں پارٹیوں کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنے انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنز لے سکیں. دونوں اپنے فیصلوں کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے محتاج ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس 27 سیٹوں کے اوپر ایک صدر بن گیا ہے، چیئرمین سینٹ بن گیا ہے، پھر انہوں نے گورنر لگا دیے ہیں. اسی طرح سے 17 سیٹوں کے اوپر وزیر اعظم بن گیا ہے. سو پرابلم ہے کہ وہ کوئی لیجٹیمیسی تو ہے نہیں گورنمنٹ کی. تو مجھے آپ بتائیں نا، وہ جس پلر کے اوپر کھڑے ہیں وہ اس پلر کو تو نہیں گرا سکتے. لہٰذا ان کے فیصلے انہوں نے تو نہیں کرنے ہیں. ان کے فیصلے تو پاکستان میں جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے کرنے ہیں. اور جب تک میرا خیال ہے کہ وہ اگلی پولیٹیکل اپنی اسٹریٹجی وہ لوگ بنا نہیں لیتے، کر نہیں لیتے، تو یہ کنٹینیو کریں گے. اس سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ان کو اجازت تو نہیں ہے نا کہ یہ حکومت چھوڑ دیں یا بنا لیں یا کر لیں. یہ تو حکم کے پابند ہیں. لیکن چودھری صاحب وہ ناراض تو ہو کے بار بار جا رہے ہیں، کبھی قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر لیتے ہیں، کبھی سینٹ سے واک آؤٹ کر لیتے ہیں، پھر بھاگ بھاگ کے جو ہے وہ حکومتی اراکین ان کو جا کے منا کے بھی لے کے آتے ہیں، وہ پھر چلے جاتے ہیں. تو ایسے میں اسد کیسر صاحب نے بھی ایک آواز لگائی ہے اسمبلی میں. انہوں نے پیپلز پارٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر آپ اس حکومت سے خوش نہیں ہیں تو عدم اعتماد لے کر آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کسی ایک موقع پر آپس میں مل سکتے ہیں اور یہ موقع آ سکتا ہے؟ رانا ثناءاللہ نے واضح کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جب کوئی لیجسلیشن ہوگی تو پیپلز پارٹی ووٹ دے گی. کیسے ممکن ہے وہ نہ دے؟ سو بیسیکلی تو رانا ثناءاللہ نے پیپلز پارٹی کو بتایا نا کہ بھائی آپ کی حیثیت تو اتنی نہیں ہے نا کہ آپ فیصلے کریں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جب بھی ہوگا یہ ووٹ کریں گے. اسد کیسر صاحب نے اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسپینر پھینکا ہے اور انہوں نے ایکسپوز کیا ہے پیپلز پارٹی کو کہ اگر آپ واقعی ناراض ہیں تو اب لیں نو کانفیڈنس، ہم آپ کو سپورٹ کر دیں گے. لیکن بیسکلی تو آپ سمجھیں کہ یہ اٹس مور آف یہ لوگوں کے سامنے ذرا جو ہے وہ ایک تماشا لگانے والی بات ہے. اس سے زیادہ تو ظاہر انہیں بھی پتہ ہے پیپلز پارٹی ایک حد سے آگے نہیں جائے گی اور یہ ایک چائے کی پیالی میں طوفان ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کیونکہ دونوں کے فیصلوں کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے، اور جب وہ اختیار نہیں ہے تو اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتا ہے. چلے اختیار تو نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی ناراض تو ہے، اور جیسا کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو بھی یہ ٹاسک سونپا گیا کہ جس معاملے کو حل کروائیں. دوسرا یہ ہے کہ مستقبل میں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی میں کیا اتحاد ہو سکتا ہے، اور اگر یہ نوبت آتی ہے تو کیا خان صاحب کو یہ قبول ہوگا آپ کے خیال میں؟ خان صاحب تو نہیں قبول کریں گے. خان صاحب کا تو جو آئیڈیا ہے سیاست کا وہ ایکچولی پیپلز پارٹی نون لیگ کی ریبٹل کے اوپر ہے. سو یہ ایک آئی وڈ سے مطلب ظاہر ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ قبول کر لینا چاہیے، اور اگر ایسا ممکن ہو جائے تو یہ بڑا اچھا ہے. لیکن بہرحال جو خان صاحب کا آئیڈیا ہے وہ یہ نہیں ہے، اینڈ ہی وڈ لائک ٹو ایکچولی ان پارٹیوں کے خلاف ہی وہ اپنی پالیٹکس جو ہے وہ کریں گے. اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے الائنس تو وہ نہیں، وہ تو جے یو آئی سے بھی الائنس نہیں ہو پا رہا، تو پیپلز پارٹی سے الائنس کیسے ممکن ہو پائے؟ تو آخر میں یہ بتا دیں یہ حکومت مدت پوری کرے گی؟ یہ پاکستان کے اندر یہ تین چیزیں بہت انپریڈکٹیبل ہوتی ہیں. یہ تو 3 مہینے ہیں، تو اگلے 3 مہینے تو اپیرنٹلی یہ حکومت ہے، اس کے بعد اگلے 3 مہینے بیٹھیں گے آپ کے ساتھ، دیکھیں گے اس سے اگلے 3 مہینے کیا ہوتا ہے. تو پاکستان میں تو 3 مہینے کا انالیسس ہو سکتا ہے، اس سے لمبا تو نہیں ہو سکتا.